یزیدیت کو مٹانے والے میرے حسین ہیں، سجدے میں سر کٹانے والے میرے حسین ہیں، خدا کے پیارے مصطفیٰ کبھی چومتے کبھی سونگتے، جنت کے پیارے پھول میرے حسین ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، پیر و مرشد کی نگاہ عنایت سے آج ہم امام علی مقام یاد شہیدان کربلا کے خاص ذکر کے اندر ہم بیٹھے ہیں، پیر و مرشد کے قدموں کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو میں مختصر سا، ہم بیٹھے تو یاد شہیدان کربلا، شہنشاہ کربلا مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ میں امام علی مقام جو شہنشاہ کربلا ہے، شہنشاہ کربلا کے شہزادے کی میں ایک بات آپ کو بتاؤں تو ان کی کہ اللہ نے ان کی شان کیا بنائی ہے۔ ابھی اس حوالے سے کہ ابھی 6 تاریخ کو شاید تقریباً اکبر صاحب کا جو واقعہ پیش آیا تھا ان کے گھر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھایا کہ قرآن پاک اور اس کی اہل بیت، یہ دونوں جو چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں جو چھوڑ کے گئے، تو وہ احسن سے احسن طریقے سے بالکل یعنی کہ باحفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، بلکہ ان کی نسبت سے ہمارے پیر بھائی محترم اکرم صاحب کو بھی محفوظ رکھا۔ تو اس یعنی کہ واقعے سے ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو مختصر وقت میں ہو جائے، اور جو میں بات ہے وہ یعنی کہ جو اچھے طریقے سے ہو جائے، ورنہ جو بات کا لب و لباب ہے وہ یہی ہے کہ شان مرشد، کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ اب یعنی کہ تمہاری نظر، اللہ تعالیٰ جب انسان دنیا میں چلا جاتا ہے نا تو اس وقت اسے فرما رہا ہے کہ اب جب قبر میں پہنچا اس وقت کی بات ہے کہ اب تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ کیوں تیز ہے؟ کہ تیری نظر سے اللہ تعالیٰ نے جتنے پردے تھے وہ سارے کے سارے پردے ہی اٹھا دیے ہیں۔ اب یہ بات ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ پردے اٹھاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر جب انسان رہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ اپنے پردوں کو اٹھاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جب اپنے راز کھولتا ہے، جو تو اس کے رازوں کو یعنی کہ مانتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے اتنے معجزے عطا کیے، لیکن جو ماننے والے تھے وہ تو مان گئے، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے نہ مانا، یہاں تک کہ جتنے بھی معجزے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کیے، ان کے کہنے پر درخت بھی چل کے آئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ تو بات یہ ہے مختصر کرنے کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیر و مرشد کی شان جو دکھائی ہے کہ جب اکبر صاحب ان کے گھر والے جو یعنی کہ جب آگ لگی ہے اس سے پہلے تو یہ نسبت کا فیض یہ ہے کہ جب آگ لگی ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری فیملی کو اس گھر سے ہی یعنی کہ نکال دیا، اور یہ مرشد کی نگاہ کریمہ نے اس نسبت کا فیض ہے۔ اور راز یہ تھا کہ جب اس نسبت، ان تصویروں کی نسبت کی وجہ سے اکبر صاحب پر کرم ہوا، اکبر صاحب کی جو نسبت تھی ان نسبت کی وجہ سے یہ کرم ہوا کہ وہ پہلے ہی چلے گئے، اور تصویروں کی نسبت کی وجہ سے یہ ان پر کرم ہو گیا کہ وہ بچ گئے، اور تصویروں کو اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے باحفاظت محفوظ رکھا۔ اب یہ ہمیں دکھایا گیا، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھایا کہ میں تو ان آل رسول کی تصویروں کو بھی نہیں جلنے دیتا، اور تم ان کے نام سے جلتے ہو، تم تو ان کے نام سے جلتے ہو، میں تو ان کی تصویروں کو بھی نہیں جلنے دیتا۔ اور جو اللہ کریم غفور رحیم جو اپنے محبوب کی آل کی تصویروں کو نہ جلنے دے اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں کیسے جلا دے گا؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے دور کے اندر معجزے جنہوں نے دکھائے، جنہوں نے مانا، ہم ان ماننے والوں میں سے ہو جائیں، ہم ان ماننے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یعنی کہ یہ اللہ کسی پر اپنے راز کھولتا ہے، اللہ نے تو یہ راز کھول دیا، اب ہم نے یہ اس راز کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے۔ اب ہمیں اللہ نے دکھا دیا کہ زمرد حق ہے، زمرد سچ ہے، اور زمرد جو کہتا ہے وہ بھی حق ہے، زمرد جو کرتا ہے وہ بھی حق ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ دکھا دیا، یہ راز ہے، اللہ ہر پر اپنے راز نہیں کھولا کرتا۔ اب یہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس نے تو مان لیا وہ تو ہو جائے گا کام،
کامیاب، اور جس نے نہ مانا وہ پھر رہے گا ناکام، کیونکہ یہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج پردے ہٹا دیے گئے. یہ قبر کے بعد کی بات ہے، قبر کے اندر کی بات ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. ارے ہم خوش قسمت نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گھرانہ بھی اہل رسول کا عطا کیا ہے، اور پھر ان کی شان صرف وہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ کتنی جگہ پر اللہ ان کی شان کو واضح کرتا ہے. پھر ہم میرے ساتھ مل کر یہ کہہ دیں، ایک دفعہ پڑھ دیں کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہووے جی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے. جناب محترم طاہر ظفر شیخ پوری صاحب اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. پڑھ لیں تمام.